صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان سے کہیں مدینہ منورہ میں جائیں، جب آپ جائیں گے پیر علی پہ تو وہ منظر دیکھیں گے جہاں حضور احرام باندھ رہے ہیں۔ تم تو گزر جاتے ہو نا سگریٹ پیتے ہوئے، کیا فائدہ ایسے مدینے جانے کا؟ اگر داڑیاں منڈوا کے اور سگریٹیں پی کے مدینے جانا بیتے رہے، نہ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی میں پکڑے جائیں۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، کہ اگر 1000 دفعہ بھی مشک اور گلاب کے عرق سے زبان دھوں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، میرا مدنی تیرا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ پتہ ہے مولانا روم جب حج پہ آئے تھے نا، حج کر کے واپس چلے گئے۔ یہ عاشقوں کی باتیں ہیں، شریعت کا مسئلہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، یہ عاشق اور صوفی ان کی باتیں دین میں حجت نہیں ہوتی۔ تو حضرت کو ساتھیوں نے کہا حضرت کمال ہے، اتنے بڑے عاشق ہیں آپ حضور پاک کے اور حج کر کے واپس جا رہے، مدینے نہیں گئے۔ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اب مدینے جاؤں تو کہیں یہ نہ ہو یہ تو حج کے بہانے سے آیا تھا تو چلو یہاں سے بھی ہو کے چلا جائے، میں وہاں سے پھر آؤں گا مسجد نبوی کے لیے۔ کہا میں تو اس بات سے بھی ڈرتا۔ اچھا آئے تو تم حج جیسے کوئی آدمی ملتا ہے نا تو کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ ملنے تو اس کو آئے تھے، چلو ہمیں بھی مل لیا، میرے لیے تو نہیں آئے تھے نا۔ عاشق تو یوں ہوتے ہیں، تمہاری ہماری طرح نہیں ہوتے۔ ہم تو بس اللہ معاف کرے، پتہ نہیں قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں گے۔ اب حضرت ابراہیم الخلیل جب اس تیسری جگہ سے بھی آگے نکل گئے اور مسجد خیف کے قریب آ گئے جہاں آج مسجد خیف بنی ہوئی ہے، اب حضرت اسماعیل کو بتلایا کہ بیٹا یہ قرآن ہے، قرآن یاد رکھو، عقیدہ جب بھی ثابت ہوگا یا قرآن سے ہوگا یا حدیث مشہور ہو، متواتر ہو، قطعی دلالت ہو، قطعی ثبوت ہو، عقیدے کے لیے تو ضعیف حدیث بھی کافی نہیں ہوتی۔ اور تم نے عقیدے بنائے جی فلاں بزرگ نے کہا ہے، فلاں بزرگوں نے لکھا ہے، فلاں بزرگ جو ہیں جی حضرت جب پیدا ہوئے تھے پیران پیر، رمضان کا مہینہ تھا، حضرت دودھ نہیں پیتے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا۔ یہ تعریف ہے کہ تم ان کو شریعت کا مخالف بنا رہے ہو؟ بچے پر بھی روزہ فرض ہے؟ نہیں، بچے پر روزہ فرض ہوتا ہے، وہ شریعت کی خلاف ورزی یعنی پیدا ہوتے ہوئے شروع ہو گئے۔ یہ تعریف کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کیا لوگوں نے قصے بنا رکھے ہیں۔ شمس تبریز انہوں نے کہا جی گوشت کھانے کا شوق ہوا، آگ نہیں تھی، سورج کو کہا نیچے آ جاؤ، نیچے آئے تو آپ نے اس پہ اپنا گوشت پکا دیا۔ اور خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ سورج جب نیچے آ گیا قیامت قائم ہو جائے۔ تم نے کو مذاق سمجھی ہوئی، سورج تو قیامت میں قریب آئے گا۔ ایسے کسے گھڑے ہوئے ہیں جن کی نہ بڑی رات بس کیا، اور یہ بزرگوں نے لکھا ہے، بھائی کوئی بزرگوں کا نام تو لو۔ اچھا اور زیادہ کوئی بڑا ہو تو کہتے جی حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف کہاں ہے؟ اور بتا۔ اس طرح شیعہ جو ہے نا وہ بڑے مزیدار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی راوی کہتا ہے، آواز آتی ہے کہاں سے؟ وہ ایک دن کا بڑا مولوی تھا، شیعہ کا بڑا مناظر بھی تھا، گوجرا والے کا تھا، مولوی اسماعیل، وہ بدبخت عالم تھا، بس شیعہ ہو گیا لالچ میں۔ ایک دفعہ ہم اتفاقاً ٹرین میں اکٹھے ہو گئے تو وہ مجھے بڑا کھڑے ہو کے ملتا تھا، بڑا احترام کرتا تھا والد صاحب کی وجہ سے۔ مجھے کہنے لگا کہ مکی صاحب بات یہ ہے، میں نے کہا مولوی اسماعیل ایک بات تو بتاؤ کہ تم مذہب شیعہ کو حق سمجھ کے بھی لے ہو؟
انہوں نے کہا مکی صاحب مذہب شیعہ بھی حق ہو سکتا ہے، یہ تو جھوٹا مذہب ہے، اس کی تو بنیاد بھی جھوٹ پہ ہے، تقیہ پہ جس کی بنیاد ہو وہ بھی سچا مذہب ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہتے بس تمہارا مذہب جو ہے نا، یہ سنی جو ہے نا بڑے خشک ہوتے ہیں، ادھر سب کچھ ہے، دولت بھی ہے، عورت بھی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں میری یہ 9 بیویاں ہیں، تمہیں تمہارے علاقے کے معتقدین 9 بیویاں کرنے دیں گے؟ انہوں نے کہا آج تم شیعہ کا اعلان کرو، میں 9 لڑکیاں پیش کرتا ہوں۔ حیا کرو کوئی شرط، کہتا ہے مکی صاحب قرآن میں ہے مثنیٰ ثلاثہ و رباع، 2 3 5 اور 4 9۔ بڑا وہ ظالم آدمی تھا، مولوی تھا ٹھیک ٹھاک۔ میں نے کہا کہ بدبخت یہ آیت تم نے پڑھی یا حضور پہ نازل ہوئے؟ تو کہتے حضور بھی تو 9 بیویاں تھیں نا۔ میں نے کہا پھر حضور نے یہ حکم کیوں دیا کہ ہجرت کر کے آنے والوں جس کے پاس 4 بیویوں سے زیادہ ہیں وہ ان کو طلاق دے دیں؟ اسلام میں 4 بیویوں کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے 9 بیویوں کی جو اجازت دی ہے، 11 نکاح ہوئے، 9 بیویاں حضور کے گھر میں رہیں، یہ خصوصیت تھی حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ اور ساتھ اللہ نے پابندی بھی لگا دی، اگر قرآن کو سمجھو تو ہم 4 میں سے اگر ایک کو طلاق دے دیں تو اس کے بدلے میں ایک اور شادی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو 9 کی اجازت تو دی، لیکن اب بدلنے کی یا کسی اور سے شادی کرنے کی اجازت بند کر دی۔ اللہ نے فرمایا میرا بدی اب بس ان کو میں نے آپ کے لیے چن لیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل جب وہاں گئے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اب تم سوچ کے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے